بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دنیا میں ہر اچھے اور برے فیصلے کا دار و مدار انسان کے اعمال پر ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے اور دنیا کے اندر رونما ہونے والے حالات کا اکثر تعلق انسانوں کے اپنے اعمال سے ہے. جہاں انسانوں کے اپنے اعمال درست ہوں گے وہاں آسمان سے فیصلے اچھے اتریں گے، اور جہاں انسانوں کے اعمال بگڑیں گے وہاں آسمان سے فیصلے بھی صحیح نہیں ہوں گے. معراج میں اللہ کے نبی نے دیکھا تھا کچھ چیزیں زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہے اور کچھ چیزیں آسمان سے زمین کی طرف آ رہی ہے. جبریل امین سے پوچھا تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ زمین سے آسمان کی طرف جو چیزیں جا رہی ہے وہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، اور آسمان سے زمین کی طرف جو چیزیں آ رہی ہے وہ اسی کے مطابق اللہ کے فیصلے ہیں. زمین سے آسمان کی طرف اچھے اعمال جائیں گے تو آسمان سے زمین کی طرف اچھے فیصلے آئیں گے، اور اگر زمین سے آسمان کی طرف برے اعمال جائیں گے تو پھر وہاں سے اچھے فیصلے بھی نہیں آئیں گے. قیامت کے قریب کا زمانہ فتنوں کے بہت زیادہ بڑھنے کا زمانہ ہوتا ہے، اور قیامت کے قریب کے زمانے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی پیشن گوئیاں ارشاد فرمائی ہیں. بہت سی علامتیں اللہ کے نبی نے قرب قیامت کی بیان کی ہے. اس کی روشنی میں اگر کوئی آدمی اپنے اعمال کو درست کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. اللہ کے نبی نے ایک لمبی حدیث ارشاد فرمائی جن میں 15 چیزوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا، اور ان 15 قسم کی بداعمالیوں کے امت میں عام ہونے کی وجہ سے امت پر مسلسل پے در پہ حالات کے آنے کی آپ نے پیشن گوئی فرمائی. سب سے پہلی چیز آپ نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا. جو مال غنیمت ہوتا ہے، جو ملت کا سرمایہ ہوتا ہے، جو قوم کا پیسہ ہوتا ہے، یا جو بیت المال کی امانتیں ہوتی ہیں، لوگ اس کو مال غنیمت سمجھیں گے. یعنی مال مفت، دل بے رحم والا معاملہ ہوگا، پبلک پراپرٹی کا غلط استعمال ہوگا، قوم کی امانتوں میں خیانتیں ہوگی، غریبوں فقیروں کا جو حق ہوگا ان کے حق کو دبا لیا جائے گا. جن لوگوں کے ہاتھوں میں اس قسم کی امانتیں ہوگی وہ لوگ ان امانتوں میں خیانتیں کریں گے. والامانت مغنما،
اور مال امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے گا۔ مال غنیمت یعنی جہاں اسلامی فوجیں اگر کسی ملک پر حملہ کرتی ہے، دشمنوں کا جو مال ملتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے، جو حملہ آور مجاہدین کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جب ایسی بیماری عام ہو جائے کہ لوگ امانت کی رقم کو مال غنیمت یعنی حلال سمجھ کر استعمال کرنے لگے، کسی نے کسی کے پاس کوئی رقم رکھوائی اور وہ اس کو مال غنیمت سمجھ کر اس کے استعمال کو اپنے لیے حلال سمجھے، یا کوئی ملت کا پیسہ تھا، مسجد کا پیسہ تھا، مدرسے کا پیسہ تھا، یا امانت کا پیسہ تھا، بیواؤں کی رقم تھی، سیلاب کے متاثرین کے لیے جمع کی گئی رقم تھی، یتیموں کی کفالت کے لیے فنڈ کلیکٹ کیا گیا تھا، اس کے اندر آدمی نے بغیر کسی کی اجازت کے، بغیر کسی شرعی جواز کے اپنی منمانی سے اس مال کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اور ایسا ہی اس مال کو اپنے لیے سمجھا جیسا کہ مال غنیمت ہوتا ہے، مال حلال ہوتا ہے۔ یہ بیماری بھی جب امت کے اندر عام ہو جائے، دوسری بیماری دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ بیماری امت میں بہت عام ہو چکی ہے۔ تیسری بیماری اللہ کے نبی نے فرمایا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ کر ادا کرنے لگے۔ زکوٰۃ انسان کو اپنی دل کی خوشنودی سے دینی ہے، اور زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے مال پر فرض کیا ہے، مالداروں پر فرض کیا ہے، اور زکوٰۃ کی مقدار اللہ تعالیٰ نے کوئی اتنی بڑی بھی نہیں رکھی ہے کہ جس کے ادا کرنے سے آدمی غریب بن جائے، بلکہ زکوٰۃ اس لیے ادا کی جاتی ہے تاکہ غریبوں کا اپنے مال میں سے حصہ نکالا جائے۔ اور زکوٰۃ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے آدمی کا اپنا مال گندگیوں سے پاک ہو جاتا ہے، فتنوں سے، آزمائشوں سے، نقصانات کے اندیشوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کے یہ سب فائدے ہیں، اور زکوٰۃ نکالنی ہے صرف 2.5%، 100 روپے میں 2.5 روپے، یا 40 روپے میں 1 روپیہ۔ اتنی معمولی مقدار اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر، صاحب استطاعت پر زکوٰۃ کی فرض کی۔ اب آدمی زکوٰۃ کو دل کی خوشی سے دینے کے بجائے دل میں ناگواری رکھتے ہوئے زکوٰۃ کا پیسہ دے۔ جس طریقے سے ٹیکس کا پیسہ دل کی ناگواری کے ساتھ دیا جاتا ہے، زکوٰۃ کو بھی اسی درجے میں رکھ دیا جائے۔ وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، زکوٰۃ کو ٹیکس کا پیسہ سمجھ کر دیا جانے لگے۔ چوتھی بیماری وَتُعَلِّمُ لِغَيْرِ الدِّينِ، کہ دین کا علم حاصل کیا جائے دنیا کمانے کے لیے۔ دین کے علم کے حاصل کرنے کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کے منشے کو سمجھنا، اور دین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی جستجو کرنا۔ یہ دین کے حاصل کرنے کا مقصد ہے۔ اور علم دین حاصل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ خود بھی سیدھے راستے پر چلنا، اور اللہ کے بندوں کو بھی سیدھی راہیں بتانا۔ یہ دین پر عمل کر دین کا علم حاصل کرنے کا یہ بنیادی مقصد ہے۔ 5ویں صدی ہجری کے اندر بغداد میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہوتا تھا، جامعہ نظامیہ نام کا۔ نظام الملک طوسی بادشاہ تھے، ملک شاہ سلجوقی کا زمانہ تھا۔ ایک بادشاہ تھے، ایک ان کے وزیر اعظم تھے۔ نظام الملک طوسی جو تھے، ان کے نام سے وہ مدرسہ قائم ہوا تھا، اور اس مدرسے کا بڑا بجٹ تھا۔ اس زمانے میں لاکھوں روپے تھے شاید۔
تو ایک مرتبہ بادشاہ ملک شاہ سلجوقی نے کہا نظام الملک طوسی سے، جو ان کے وزیر اعظم تھے، کہ چلو جامعہ نظامیہ جو مدرسہ ہے جا کر دیکھیں کہ اس مدرسے میں کیا چل رہا ہے۔ چنانچہ بادشاہ اور ان کے پرائم منسٹر وزیر اعظم دونوں اس مدرسے کو گئے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ کمروں کے اندر بچے اپنی اپنی جماعتوں میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ تو بادشاہ ایک ایک بچے کے پاس جاتا اور جا کر اس بچے سے پوچھتا کہ بیٹے آگے چل کر تم کیا بنو گے، کیا کرو گے اور کیوں پڑھ رہے ہو تم؟ تو بادشاہ نے ایک بچے سے پوچھا کہ بیٹے تم دین کا علم پڑھ رہے ہو، کیوں پڑھ رہے ہو؟ بچے نے کہا کہ میرے والد اپنے علاقے میں قاضی ہے، میں اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ میں باپ کی پوسٹ کو سنبھالوں، باپ کے بعد میں بھی اس علاقے کا قاضی بن جاؤں۔ بادشاہ ناراض ہو گئے، پھر دوسرے بچے کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ بیٹے تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ اس زمانے میں علماء کی اچھی عزت ہے، علماء کی اچھی لوگ قدر و منزلت کرتے ہیں، میں اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ لوگ میری عزت کریں، لوگ میری آؤ بھگت کریں، لوگ میرا اکرام کریں۔ بادشاہ پھر ناراض ہوا اس جواب سے، پھر آگے گیا۔ اس طریقے سے بادشاہ نے کچھ بچوں سے سوالات کیے اور ہر بچے کا سوال غلط نیت پر مبنی۔ بادشاہ کو ان جوابات سے کافی تکلیف پہنچی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر اعظم سے کہا کہ صاحب کیا ضرورت ہے لاکھوں روپے ایسے مدرسے پر خرچ کرنے سے کہ جس مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی نیتیں ہی صحیح نہیں ہیں، کل کو یہ عالم بن کر کیا کریں گے؟ تو نظام الملک طوسی جو تھے ان کو یقین تھا، انہوں نے کہا کہ بادشاہ جہاں سروں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے نا تو وہاں ہر کسی کے اندر کوالٹی نہیں ہوتی، اور یہ طے ہے کہ اس پورے مدرسے کے اندر آپ کو کوالٹی اتنا عام طور پر نہیں ملے گی، مگر کوئی نہ کوئی تو کوالٹی والا ملے گا، آپ سبھی بچوں سے ایک مرتبہ بات کر لیں۔ تو بادشاہ ایک کمرے کے اندر گیا، وہاں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے کتاب رکھی ہوئی تھی، اب وہ بچہ اپنے آپ تقریر کر رہا تھا، ایسی تقریر کر رہا تھا جیسا اس کی تقریر سننے والے سامنے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے۔ وہ بچہ کبھی کہتا قال المصنف کذا، کہ مصنف نے ایسا کہا، وقال اللہ تعالی کذا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں ایسا کہا، نبی نے اس مسئلے میں ایسا کہا۔ پھر وہ بچہ کہتا واقول کذا، کہ اس مسئلے میں میری یہ رائے ہے۔ تو بادشاہ پہلے تو دور ٹھہر کر سن رہا تھا، بادشاہ کو جستجو بڑھی، بادشاہ اس بچے کے پاس گیا، جا کر اس بچے سے بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹے تم یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ چچا میں یہاں دین کا علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ دین کا علم کیوں حاصل کر رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ میں دین کا علم اس وجہ سے حاصل کر رہا ہوں تاکہ میں اللہ کی مرضی کو سمجھ سکوں، اللہ کے منشے کو سمجھ سکوں، اللہ تعالیٰ زندگی کے کس موڑ پر بندے سے کیا چاہتے ہیں میں اس کو سمجھ سکوں، اور میں دین کا علم حاصل کر کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزاروں اور اللہ کے بندوں کو بھی میں سیدھا راستہ بتا سکوں۔ بادشاہ اتنا خوش ہوا، بادشاہ نے اس بچے کو اٹھایا، اپنے گلے سے لگایا، اس بچے کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر بادشاہ نے اپنے وزیر اعظم سے کہا کہ تم گواہ رہنا، میں نے جب ان سارے بچوں کا جواب سنا تھا تو ارادہ کر لیا تھا کہ مدرسہ بند کر دوں گا، لیکن اب یہ مدرسہ اس ایک بچے کے لیے میں نے بند کرنے کا ارادہ بند کر دیا ہے، اب یہ مدرسہ چلے گا، اور مجھے امید ہے کہ یہی ایک بچہ آگے چل کر دین اسلام کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ پھر ویسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی نیک نیتی کی لاج رکھی، اگلے زمانے کے اندر دنیا نے اس بچے کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا، جو اس زمانے کے اندر فلاسفہ کا ایک سیلاب اٹھا تھا اور اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے امام غزالی کو کھڑا فرمایا۔ امام غزالی نے ایسا ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ اگر اس زمانے میں امام غزالی نہ ہوتے تو کاش شاید کہ آج روئے زمین کے اوپر دین اسلام کا نام باقی نہیں رہتا۔ دین کا علم حاصل کیا جاتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے،
زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کو تلاش کرنے کے لیے اور اس کے مطابق خود عمل کر کر اللہ کے بندوں کو چلانے کے لیے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ دین کا علم حاصل کریں گے لغیر الدین، دنیا کمانے کے لیے. کوئی شہرت کے لیے دین کا علم حاصل کرے گا، کوئی ریا اور نمود کے لیے دین کا علم حاصل کرے گا، کوئی مال جمع کرنے کے لیے دین کا علم حاصل کرے گا، کوئی اس لیے دین کا علم حاصل کرے گا کہ صاحب میں بڑا عالم کہلاؤں، لوگ میری آؤ بھگت کریں. گویا لوگ دین کا علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے حاصل کریں گے. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَعَقَّ أُمَّهُ، جس زمانے کے اندر ماؤں کی نافرمانی کی جانی لگے، وَأَقْصَى أَبَاهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، لوگ باپ کی نافرمانی کریں، دوستوں کے قریب ہو جائے. کیا آج کا زمانہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جس کے اندر ہمارے نوجوان بچے، وہ نوجوان جو اس ملت کا سرمایہ ہے، کیا ان کے دماغوں میں، ان کے دل میں ماں باپ کی باتوں کی وہی اہمیت ہے جو دوستوں کی باتوں کی اہمیتیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان ماں کی نافرمانی کرے گا، عَقَّ أُمَّهُ، اور اپنی بیوی کی غلامی کرے گا، باپ کی نافرمانی کرے گا، باپ سے دور بھاگے گا، اور قریب آنے والا جو رشتہ ہے باپ کا، اس سے دور بھاگ کر جن کو دور رکھنا چاہیے تھا، جن کی دوستیاں انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں فتنہ برپا کرنے والا مواقع فراہم کرتی ہے، دوستوں کے قریب ہوگا آدمی. ادنا صدیقہ و اقصى اباہ، باپ سے دور بھاگنا، دوستیوں میں جانا. وہ نوجوان جو آج گلیوں میں، چبوتروں پر، ہوٹلوں کے سامنے یا گلیوں میں جو اوقات برباد کر رہے ہیں، زندگی کے قیمتی لمحات اور جوانی کی قیمتی راتیں برباد کر رہے ہیں، کیا ان نوجوانوں کے دلوں میں اپنے دوستوں کی اہمیت زیادہ ہے یا اپنے ماں باپ کی اہمیت زیادہ ہے؟ سمجھا جا سکتا ہے. اگر ماں باپ کی اہمیت زیادہ ہوتی تو ماں باپ تو کہہ رہے ہیں کہ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، سونے کا ہی نہیں. ہر طرف ماں باپ اپنی بگڑی ہوئی اولاد سے پریشان ہیں. باپ کو یہ اعتراض ہے کہ بیٹا میری بات نہیں سنتا، ماں کو یہ اعتراض ہے کہ بیٹی میری بات نہیں سنتی. کس کی سنتے ہیں؟ دوستوں کی سنیں گے، سہیلیوں کی سنیں گے. ماں باپ اور ماں اور باپ کو نگلیکٹ کریں گے، نظر انداز کریں گے، ان کی باتوں کو پتوں پر مار دیں گے. گویا ماں باپ کے اوپر مسلط ہو جائیں گے. ماں باپ نے ان کو پیدا کیا تھا، یہ ایسا باور کروائیں گے کہ گویا ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے. ایک اور ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں فرمایا تھا ان تلد الامۃ ربتها، کہ ماں اپنے آقا کو جنم دے گی، یعنی اولاد اپنی ماؤں کے اوپر حکومت چلائے گی، آرڈر چلائے گی. قرآن نے تو کہا تھا ماؤں کے بارے میں، باپ کے بارے میں، لا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف تک مت کہو. لیکن قرب قیامت ہوگا ایسا کہ اولاد ایسی ہوگی جو ماں کے اوپر حکم چلائے گی، اپنی بات ماں سے منوائے گی، ماں کی بات نہیں مانیں گے. اور یہی باپ کے بارے میں بھی ہوگا کہ انسان دوستوں کے زیادہ قریب جائے گا، باپ سے بھاگے گا. پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، جو گاؤں کا امیر ہوگا، صدر ہوگا، گاؤں کا لیڈر ہوگا، یا بستی کا، محلے کا جو لیڈر ہوگا، فاسقهم، وہ فاسق ہوگا، گنہگار ہوگا، گناہوں کے ماحول میں زندگی گزارنے والا ہوگا. لوگ ایسے ہی لوگوں کو آگے بڑھائیں گے اپنی لیڈرشپ کے لیے. نیکی کا معیار ختم ہو جائے گا. ایک زمانہ تھا لوگ اپنا لیڈر کس کو چنتے تھے؟ جو تقوی والا، جو تہجد گزار، جو بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والا. آج معیار بدل گیا لوگوں کا، کیونکہ فتنوں کے زمانے میں ہم چل رہے ہیں. آج کون لیڈر ہوگا؟ آج لیڈر وہ بننا چاہیے جس کے اندر غنڈہ گردی بھی ہو،
جو جیسے کو تیسا جواب دے سکے، جو حکومت کے پاس جا کر فنڈ لا سکے، یہ معیار ہے آج لیڈرشپ کا۔ ساد القبیلۃ فاسقہم، کسی قبیلے کا، کسی قوم کا، کسی علاقے کا جو سردار ہوگا، جو پریزیڈنٹ ہوگا، فاسق ہوگا، اور فاسق اللہ تعالیٰ سے دور۔ جس قوم کے لیڈر فاسق ہوں گے وہ قوم اللہ تعالیٰ سے دور ہی جا سکتی ہے، اللہ کے قریب نہیں آ سکتی۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، قوم کا جو لیڈر ہوگا، ساری قوم کا، وہ سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ گھٹیا انسان ہوگا۔ بعض تو ایسے ہوں گے جو اخلاق اور کردار میں گھٹیا ہوں گے، اور بعض وہ ہوں گے جن کا کوئی مارکیٹ ویلیو نہیں ہوگا، جن کی کوئی معاشرے میں پہچان نہیں ہوگی، لوگ اٹھا کے ایسے لوگوں کو اپنا لیڈر بنا لیں گے۔ کہاوت تو مشہور ہے کہ کچرا گھوڑ پر اچھا دکھتا ہے، محل میں اچھا نہیں دکھتا۔ اب جب کچرا قسم کے لوگ کسی قوم کی لیڈرشپ کریں گے تو کیا کریں گے؟ قوم کو بھی کچرا کر کر چھوڑیں گے۔ وہی ہوگا جو آج دنیا کے چپے چپے پر ہو رہا ہے، مسلمانوں کو لیڈروں کی جوتیوں میں لے جا کر رسوا کریں گے، کیونکہ تم نے اپنا پریزیڈنٹ، اپنا لیڈر کچرے کو چنا تھا، تم نے کوئی معیار ہی نہیں تھا تمہارے پاس۔ علماء نے تو یہاں تک لکھ دیا تھا کتابوں میں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس آدمی کو قرضہ بھی مت دو، کیونکہ جب وہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہے تو وہ آپ کا قرضہ کیسا لوٹائے گا؟ جب اس نے خدا کے حق کو ڈبا دیا تو آپ کے حق کو کہاں ادا کرے گا وہ؟ ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب امانتیں ضائع ہو جائے گی تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اذا ضیعت الامانہ فانتظروا الساعہ، جب امانتیں ضائع کی جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ امانتوں کے ضائع ہونے کا کیا مطلب؟ امانتیں کیسی ضائع ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب کسی کام کا ذمہ دار نااہل، منحوس، مٹھوس قسم کے لوگوں کی آدمی کو بنایا جائے، اسے قوم کے بارے میں کوئی سروکار ہی نہیں اور آپ اس کے ہاتھ میں قوم کی ذمہ داری کی چابی پکڑا دیں اور اس سے یہ امید رکھے کہ یہ اچھے اچھے کام کرے گا، بڑے بڑے کام کرے گا، کیسے کر سکے گا؟ وہ تو اہل ہی نہیں ہے اس کا، نہ خنجر اٹھیں گے نہ تلوار، ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے۔ تو قرب قیامت میں فتنوں کے عام ہونے، حالات کے پے در پہ آنے کی جو علامتیں اللہ کے نبی نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی، اس میں ایک چیز ساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کے سردار، بستی کے لوگ، بستی کے بڑے پاپی لوگ ہوں گے، گنہگار ہوں گے۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور قوم کی لیڈرشپ کرنے والے ذلیل لوگ ہوں گے۔ ذلیلوں کو جب قوم کا لیڈر بنایا جائے گا تو پھر قوم کی یہی حالت ہوگی۔ آج دنیا کے کسی بھی ملک کو اٹھا کر دیکھیں، کسی بھی محلے کی، کسی بھی بستی کی، کسی بھی وارڈ کی حالت کو اٹھا کر دیکھ لیں آپ، جو حالات ہیں وہ حالات میرے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے امت کے سامنے ایسا آئینہ رکھ کر بتا دیا تھا کہ دیکھ لو اپنے حالات کو اس آئینے کے اندر اور اس حساب سے اپنے حالات کی منصوبہ بندی کرو۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگے گی، مسجدوں میں چیخ پکار زیادہ ہوگا۔ مسجدیں کس لیے ہے؟ مسجدیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجدوں کی تعمیر کس لیے ہوتی ہے؟ نمازیں پڑھنے کے لیے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نمازیں قائم کرنے کے لیے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ، مسجدیں اس وجہ سے بنائی جاتی ہے تاکہ مسجدوں کے اندر اللہ اللہ کیا جائے،
ذکر و اذکار سے مسجدوں کو آباد کیا جائے، نمازوں سے اور نیک اعمال سے مسجدوں کو آباد کیا جائے، مسجدوں کو امت کے لیے دین سکھانے کا سینٹر بنایا جائے، مسجدوں میں مکاتب قائم کیے جائے، مسجدوں سے امت کے معاشرتی زندگی کے بگڑے ہوئے مسائل کے ضمن میں اچھے فیصلے کیے جائے۔ لیکن آج کیا حالت ہے مسجدوں کا؟ کہ آج پوری ہماری سوسائٹی میں مسجد ایز اے کمیونٹی سینٹر ہے یا کسی کی جاگیر ہے؟ کس لیے ہے مسجدیں؟ یا تو مسجدیں ٹائم پاس کرنے کے لیے، آ کے کولر اور فین چلا کر سونے کے لیے، یا غیبت کے اڈے کے لیے، یا دو کوڑی کی گھٹیا پنے کی سیاست کے لیے ہے مسجد، جس کی پوترے کے سامنے نہ چلتی ہو، جس کی گھر کی بوڑھی کے سامنے نہ چلتی ہو، جس کی ماں باپ کے سامنے نہ چلتی ہو۔ مسجدیں ان کے چلنے کے لیے جن کی اوقات گندی نالی کے کیڑے سے بڑھ کر نہیں ہے، ان کی آوازوں کے بلند ہونے کے لیے ہے آج مسجدیں۔ جو اپنی فطرت میں سور سے زیادہ بدتر ہے، جنگلی جانور سے زیادہ بدتر ہے، ان کے پکارے کے لیے ہے آج مسجدیں۔ ظہرت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگے۔ علماء نے تو لکھا ہے کہ مسجد میں زور سے ذکر کرنا بھی حرام ہے۔ ذکر کرنا ہے اپنا اپنا بیٹھ کے آہستہ کرو۔ مسجد میں اگر کوئی آدمی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اگر زور سے پڑھتا ہے، علماء نے لکھا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ فائٹنگوں کے اڈے ہیں مسجدیں آج، ایک دوسرے کی کردار کشی کرنے، ایک دوسرے کے گلے پکڑنے کے اڈے ہیں مسجدیں آج۔ اور یہ دو کوڑی کے بے غیرت پہلی صف کے نمازی، لعنت ہے تمہاری نمازوں کے اوپر۔ تم نماز پڑھنے اللہ کے گھروں میں تو آتے ہو، لیکن وہ گندی سیاست کا اڈا بنانے کے لیے جو مسجد میں آتا ہے، اس کے پیٹھ پر لات مار کے تم نہیں بھگا سکتے۔ ملامت کرنے کی ضرورت ہے ایسے ایمان کے اوپر۔ چودھری بنے ہوئے ہیں مسجدوں کے، ایک کے اندر بھی ہمت نہیں ہے کہ جاؤ جا کے باہر جا کے سیاست کر لو بولنے کی۔ تمہارے باپ کا گھر ہے یا تمہاری ماں کا کوٹھا ہے یہ؟ میرے نبی نے پہلے ہی فرمایا ظہرت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ وظہرت القینات والمعازف، ناچنے والی، گانے والی، آوارہ، بدچلن، رنڈی قسم کی عورتوں کی کثرت ہوگی۔ والمعازف، میوزک کا چلن ہوگا۔ گھر گھر کے اندر آج میوزک بج رہا ہے، موبائل کے اندر آج میوزک بج رہا ہے۔ جسے دیکھو کانوں کے اندر لگایا ہوا ہے، ایئر بڈ لگایا ہوا ہے، ایئر فون لگایا ہوا ہے، اور میوزک کا دلدادہ بنا ہوا ہے۔ گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں، میوزک چل رہا ہے۔ کار میں جا رہے ہیں، میوزک ہے، گانے بجانے ہیں۔ گھروں میں ہے، میوزک ہے، گانے بجانے ہیں۔ کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کون ہوں، کہاں پیدا ہوا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کس کی کھا رہا ہوں، کس کی گا رہا ہوں۔ کوئی معیار ہے مسلمانوں کی زندگیوں کا؟ شادی بیاہ کے موقع پر ناچ گانے، دھنگانا، بمبارڈ، مرفا چل رہا ہے، آرکیسٹرا چل رہا ہے۔ 4 پیسے زیادہ آگے، 4 پیسوں کی اوقات اگر بڑھ گئی تو ناچنے والی، گانے والیوں کو لا کر نچایا جا رہا ہے۔ ایک طرف سے پٹاخے پھوٹتے ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا ہے کئی زندگیوں میں خدا کا آپشن۔ ارے گزشتہ جمعہ تو بیان ہوا تھا نرمل کے بارے میں، آدھا نرمل ڈوبا ہوا تھا۔ 3 دن پہلے ایک محلے کے اندر ایسا ناچ، ایسا گانا، ایسا بجانا، سارا محلہ ایک فنکشن کے اندر ایسا ٹوٹ پڑا ہوا تھا۔ کیا اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آیا ان قوموں کے اوپر؟ ان کے اوپر کیا آسمان سے پھولوں کی بارش ہوگی؟ ہے کسی کو احساس؟ ہے کوئی روکنے والا؟ ہے کوئی ایسے خدا کے نافرمانوں کا سوشل بائیکاٹ کرنے والا؟
مزے لے رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پر، میوزک سن رہے ہیں، جسم تھر تھر کر رہے ہیں یہاں پر. اور وہی مولوی تراویح کی نماز کے اندر ایک صفحے سے ایک رکوع سے زیادہ پڑھتا ہے، جسم میں کانٹے دوڑنے لگتے ہیں، سینے پر زہر لوٹنے لگتے ہیں، شکایت ہو جاتی ہے، بیان زیادہ ہو گیا، نماز لمبی ہو گئی. مسلمان ہے یہ، مسلمان ہے یہ، ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہے. 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے. تو میرے نبی نے فرمایا ناچنے والی گانے والیوں کی کثرت ہوگی، والمعازف میوزک کا چلن ہوگا، وشربت الخمور پانی سے بڑھ کر شرابیں پی جانے لگے گی. بڑی عجیب بات ہے کہ یہاں اللہ کے نبی نے خمور فرمایا، یہ پلورل ورڈ سے، سنگولر ورڈ نہیں ہے. یہ سنگولر عربی میں خمر کو کہتے ہیں، شراب پیئیں گے لوگ. میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ لوگ شراب پیئیں گے، میرے نبی نے یہ کہا کہ لوگ شرابیں پیئیں گے، یعنی الگ الگ ورائٹیز کی شراب ہوگی، ہر آدمی الگ الگ برانڈ کا شوقین ہوگا، اور شرابوں کو نام بدل کر پیا جائے گا. کسی کو سافٹ ڈرنکس کا نام دیا جائے گا، کسی کو کول ڈرنکس کا نام دیا جائے گا، اور کسی کو انرجی ڈرنک کا نام دیا جائے گا. بغیر تحقیق کے لوگ پیئیں گے. ذرا آپ کو بھی تحقیق کرنا چاہیے کہ آپ سافٹ ڈرنکس، کول ڈرنکس، انرجی ڈرنکس جو پی رہے ہو، ذرا تحقیق تو کرو کہ کہیں اس کے اندر بھی شراب کی آمیزش ملائی گئی یا نہیں ملائی گئی. کیونکہ نبی نے تو 1450 سال پہلے ہی آگاہ کر دیا نا. پھر آگے کیا ہوگا؟ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، امت کے آخری زمانے کے لوگ پہلے زمانے کے لوگوں پر لعنت کریں گے. آج کے زمانے کے پاپی دور کے لوگ، یہ دجالی دور کے لوگ صحابہ کے اوپر لعن طعن کریں گے، صحابہ کی زندگیوں میں کیڑا نکالیں گے، ان کے اعمال پر نام رکھیں گے، ان کی نیتوں پر شک کریں گے، ان کی قربانیوں کا مذاق بنائیں گے. جب ایسے حالات آئیں گے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء. جب ایسے حالات آ جائے تو اب پھر آسمان سے چلنے والی سرخ آندھی کا انتظار کرو، جو آندھی اللہ تبارک و تعالیٰ چلا کر قوموں کو تباہ کر دیں گے. پھر کیا ہوگا؟ وَزَلْزَلَةً، زلزلے آئیں گے، سونامی آئے گی، سیلاب پھٹیں گے، بادل پھٹیں گے، طغیانی آئے گی، ڈیاموں کے کٹے ٹوٹیں گے، بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جائیں گی. ابھی چائنا کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے، آدھا چائنا کے بڑے بڑے ممالک آج بھی پانی میں. تیری گورج نام کا ایک ڈیم تھا، وہاں پر ڈیم کا کٹا ٹوٹ گیا، اور بعض تو یہ بھی رپورٹیں آ رہی ہے کہ گورنمنٹ نے خود اس کے اوپر بم مار کر توڑا، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے. مہاراشٹر کے کوکن کے علاقے کے اندر کئی اضلاع 2 منزل پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. گھر ایسا کاریں تنکوں کے مانند پانی پر بہتی ہوئی جا رہی ہیں. لوگ گھروں کی چھتوں کے اوپر چڑھ گئے سہارا لینے کے لیے، کئی دن گزر گئے، پیٹ میں ڈالنے کے لیے قطرہ پانی نہیں، ایک دانہ نہیں، سب کچھ اجڑ گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا. جگہ جگہ پر یہ سیلاب کیوں آتے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا پیغام ہے. یہ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. سمندروں میں، خشکیوں میں جو بھی تباہی آتی ہے، سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، کہیں پر زمین پھٹتی ہے، لوگ دھس جاتے ہیں، کہیں پر پتھروں کی بارشیں ہوتی ہیں، یہ سارا کا سارا انسان کے اپنے کالے کرتوتوں کے نتیجے میں ہوتا ہے، بدعمالیوں کے نتیجے میں ہوتا ہے. آپ دیکھیں، ایک طرف کورونا، اس کے نتیجے میں لاک ڈاؤن کے نتیجے میں کارخانے بند، دکان بند، کاروبار بند، کمپنیاں بند، جاب کا لاس، کروڑوں لوگوں کی جابیں ختم ہو گئی. یہ 1 سال 1.5 سال میں 23 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی جاب ختم ہو گئی انڈیا کے اندر.
ہر مہینہ آمدنی کے جو ذرائع تھے بند ہو گئے. یہ ایک مصیبت تھی. دوسری مصیبت مہنگائی کی مار. معمولی 85 روپے کا فریڈم آئل آج 200 روپے میں دکھ رہا ہے. ایک سال میں یہ مہنگائی. کہاں ہے مہنگائیاں؟ آسمان کو چھوتی ہوئی. بلکہ مہنگائی اتنی لمبی ہو چکی ہے کہ اس کے اڑان کے سامنے آسمان کی اڑان بھی شرمندہ. ہر چیز کے اندر ایک آدمی کیسے جیے گا؟ کمانے کے اسباب ختم، گوانے کے اسباب اتنے زیادہ، مہنگائی اتنی زیادہ، جائے تو کہاں جائے؟ پھر اس کے اوپر مصیبت یہ بارشیں، گھروں کو تباہ کرنے والی بارشیں، کاروبار کو تباہ کرنے والی بارشیں، سب کچھ بہا کر لے جانے والی بارش، سب کچھ تباہ کرنے والی بارش. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے بجتے ہوئے سگنل، جو ہم سب کو پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے اعمال سے توبہ کرو. اگر اب بھی تم نہیں سدھرے تو یہ مت سوچو کہ مصیبت ان کے اوپر آئی ہے. اللہ تعالیٰ ہر علاقے کے لوگوں کے اوپر انہی کے بقدر مصیبت دیں گے. کیوں دیں گے؟ لعلہم یرجعون. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. تو اس وقت ہر طرف سے امت جو پریشان ہے، ان پریشانیوں کی بنیادی وجہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا. وَزَلْزَلَةً، زلزلے آئیں گے. وَقَذْفًا، زمینیں پھٹے گی، لوگ دھس جائیں گے. وَمَسْخًا، لوگوں کی فطرتیں بدل جائے گی. انسان کی فطرت لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، ہمدردی کرنا. آج اگر کوئی ڈوبتا ہے یا ڈوبتے ہوئے پانی میں بہتا ہے، ہم ہمدردی نہیں کریں گے، موبائل نکال کر اس کا ویڈیو بنائیں گے. انسانوں کی جو فطرتیں تھی اللہ تعالیٰ نے فطرتوں کو بدل دیا. اب انسان اپنی حیوانیت والی فطرت کے اوپر ماتم منائے. وَآيَاتٍ تَتَابِعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ. آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آدمی ہار کو ایسے پکڑ کر یا تسبیح کو ایسے پکڑ کر نیچے سے اس کو کتر دے تو جس طریقے سے تسبیح کے دانے ایک کے بعد دوسرے مسلسل زمین کے اوپر گریں گے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر ایسے ہی حالات لائیں گے. ایک مصیبت سے آدمی ابھی نہیں سنبھلے گا، دوسری مار پڑے گی، پھر نہیں سنبھلے گا، تیسری مار پڑے گی. جیسے یہ دانے مسلسل گریں گے لوگوں کے اوپر حالات بھی ویسے آئیں گے. ان سب کا حل ایک یہی ہے کہ آدمی سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، بدعمالیوں سے توبہ کرے، اور اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو سدھارنے کا سچے دل سے آدمی ارادہ کرے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جن لوگوں کے اوپر حالات اور مصیبتیں آئی ہیں، جو پریشانیوں میں گرفتار ہے، ان کی آدمی بھرپور مدد کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.